جب بات محبت کی ہوتی ہے تو دل سے اسے جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ساری محبتیں دلوں میں پائی جاتی ہیں۔ محبت کے جذبوں سے جس کا دل خالی ہوتا ہے اس کا دل ویران ہی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبت کے جذبے نہیں ہوتے وہ سخت دل بندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو، شفقت کا مادہ نہ ہو، جس کے دل خوبصورت نہ ہو، تو پھر ظاہری وہ بھلے ایک اچھے ایجوکیٹڈ بندہ ہو، ظاہری ویل سیٹلڈ ہو، تو لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگوں کی نظروں میں۔ دیکھیں، ہمارا جو دل ہے نا، یہ تلاش میں رہتا ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جب اس دل کو ایسا کوئی نظر آتا ہے تو اس دل کے اندر اس بندے سے ریلیٹڈ کچھ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی خواہشیں جڑ جاتی ہیں، جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پاک صاف ہے تو اسے محبت کہا جا سکتا ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ کسی کا حسین چہرہ آپ کو پاگل کر دے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ محبت اسے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، اور یہ پیسہ اگر تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے آ جائے تو تم اسے محبت کا نام دے دو، یا یہ اپنی دولتیں تم پر قربان کر دے تو تمہیں لگے کہ ہاں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے محبت نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ان کے دل میں تھی ہمارے لیے، اس کو تو جاننا بہت آسان ہے، اس پر یقین کرنا بھی بہت آسان ہے، وہ تو اس پہ تو ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے تو فکر اور غم کی وجہ سے ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی میں کوئی پانی ابل رہا ہو، لائک ہانڈی ابل رہی ہو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نظروں میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس کے باوجود عبادتیں کرنا اور عبادتوں کے بعد دعائیں کرنا اور ہر دعا میں مجھے اور تمہیں یاد رکھنا، یہ ان کی محبت کی نشانی ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں۔ اوکے، اور فکر مند رہنا اس بات کے لیے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اب دیکھو، تمہارے ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور وہ اسی لیے شاید موت کی خواہش کرتے نہیں ہیں، یا جب موت ان کے قریب آتی ہے تو ان کو اپنے بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں، اور وہ اس حسرت اور اس التجا میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہائے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمارا غم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف رہتے رہتے بھی ہمارا سوچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات رو پڑتے تھے، پیغمبر ہو کے ان کی آنکھوں سے قیمتی آنسوؤں کا بہہ جانا ہم جیسے نکموں کے لیے یہ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اگر اسے کوئی سمجھے تب۔ ادروائز اگر نہیں سمجھو گے نا تو پھر محبت کرنے والا اگر لاکھ دعوے بھی تمہارے سامنے کر جائے نا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے دل میں اس کی محبت کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا تمہارے دل میں اس کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم سامنے والے بندے کی منتیں، ترلیں، دعائیں، اچھائیاں، کوالٹی سب کچھ اگنور کر دو گے، اور تم کہو گے کہ نہیں یار تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو، میرے مزاج کے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہاری محبتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، یا تمہاری محبت مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے تمہاری محبت پر۔ اینی ہاؤ، لیکن جس کے دل میں کچھ ریالٹیز ہوں، جس کے دل میں محبت کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس کا دل میچور ہو جائے، جس کا دل اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنے والا ہو،
حرام اور حلال کا تصور سامنے ہو تو وہ دل بڑا ایزیلی یہ چیز فیل کر لیتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی ہم سے آخر لیول کی محبت رکھتے تھے. اور یہ صرف مجھ سے اور تم سے نہیں، پوری انسانیت سے. یہ جو لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے بھی محبت تھی، ان کے لیے بھی فکر تھی. یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایسے کام نہ کریں بلکہ اس رب کی عبادت کریں، اس قرآن کی حفاظت کریں کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نا ایسے نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کے سوچ سے چاہتا ہوں کہ تم ایک بات سمجھو. اینی ہاؤ، جب آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. جس سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، اگر وہ تمہیں لیٹ سپوز ایک ایسی سچویشن میں بلائے کہ جس سچویشن میں گھر سے نکلنا عام روٹین میں آسان نہ ہو، تو کیا تم جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. لیٹ سپوز اگر تم بیمار ہو، تم ذہنی آزمائشوں میں ہو یا کسی طرح بھی ویک ہو چکے ہو، اب اگر تمہیں کوئی بلائے تو تم اپنے سکون کو پہلی فوقیت دو گے، لوگوں کے حکموں کو، لوگوں کے کہنے کو تم اگنور کرو گے، تم آرام کو زیادہ ترجیح دو گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. یا جب موسم خراب ہوتا ہے تو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اگر کوئی ضروری کام ہو جائے تو تب تم نکلتے ہو، بہت زیادہ ضروری کام. اب سنو، تمہارے نبی کی نظروں میں کون ضروری تھا، کیا ضروری تھا، کس سے محبت تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ بارش جیسا موسم بھی تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی کی طرف سے ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے. دور سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ. جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہم نے انہیں پہچانا، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب حیران ہو گئے کہ اس اتنے سخت موسم میں یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آنسر کیا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ گزر رہا تھا جس نے صبح چلے جانا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کا یہاں آج پڑاؤ ہے، تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اللہ کا حکم پہنچانے، اللہ کا کلمہ پہنچانے، تاکہ یہ لوگ کلمے سے محروم نہ ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، یہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کس وجہ سے پڑھوا رہے ہیں؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے چچا کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان کی گالیاں سنتے ہیں، کبھی منافقوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے جو دھکے کھاتے ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان مسلمز کی بازاروں میں جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور بدلے میں ان کو گالیاں سنائی، ان کو شاعر کہا جاتا ہے، ان کو مجنون کہا جاتا ہے، ان کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، ان کے منہ پر مٹی پھینکی جاتی ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں. آخر کار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری انسانیت سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے؟ ریزن کیا ہے؟ کاز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ انسانیت اللہ کے عذاب سے بچ جائے. مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کی ماں آپ کو، ایک بچے کو جب آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے کیوں اٹھا لیتی ہے؟ تاکہ وہ آگ میں جلنے سے بچ جائے. اب بچہ تو یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میرا یہ جو سفر آگ کی طرف تھا یہ ختم ہو جائے، میری ماں مجھے اٹھا لے. بچہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ماں بچے کو جلانا نہیں چاہتی. اور کیوں نہیں جلانا چاہتی؟ کیونکہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فکر مند رہتے تھے امت کے لیے، جو ان سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے اور کلمے کے نیچے جو زندگی ان کو بتاتے تھے اور اس زندگی پر ان کو آنے کے لیے جو دعوتیں دیتے تھے، یہ اسی لیے دیتے تھے کہ امت ایک بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائے. لیکن امت کو تو عذاب پسند ہے، اس بچے کی طرح.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے وہ اسی لیے بتاتے تھے کہ یہ امت کہیں اللہ سے ناواقف نہ مر جائے، کہیں کوئی اس دنیا سے اس حالت میں نہ چلا جائے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ جان سکے، اور پیدا کرنے والا اس کے سامنے سے آ جائے اور یہ پیدا کرنے والے کو کہے کہ میں نے تو 60-70 سال کی زندگی میں آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی کوئی بات نہیں مانی، دنیا میں عیش و عشرت کی، عیش و عشرت ختم ہو گئی، اب تمہارے پاس آ گیا۔ تو اینی ہاؤ، کیوں؟ وائے؟ کیوں اتنی فکر؟ کیوں ایسے؟ ہم ان کے خاندان کے نہیں ہیں، منافقوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے، مشرکوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے، جو دھکے دے رہا ہے اس سے بدلہ نہیں لے رہا، دوبارہ اسے یہی کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیوں؟ جو اسے گالیاں دے رہا ہے بدلے میں بیڈ آنسر نہیں کر رہا، پھر بھی اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کوئی بات نہیں، گالیاں دے دی، دھکے دے دیا، تھوک دیا، مٹی پھینک دی، شاعر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، اب بھی میں تجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے اندر اتنے جذبے ہیں کہ کسی دشمن کی 2 گالیاں سن سکو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ایک دھکا کھاؤ تو پھر اس سے بدلہ نہ لو؟ برداشت کی اتنی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے کہ لوگ تمہیں اگنور کریں اور تم پھر جا کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا حکم سناؤ؟ نو 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 نو۔ اسی لیے کہتا ہوں ان باتوں کو ایز اے فارمیلٹی نہ لیا کرو، اسی لیے کہتا ہوں کہ ان باتوں کو لائٹ نہ لیا کرو، دل کے دروازے کھول کر ان باتوں کو تھوڑا سا امیجن کر کے سنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایکچولی میں جو ہمارے نبی محنت کر کے گئے ہیں وہ کوئی عام محنت نہیں تھی، اور وہ اتنی کوئی آسان محنت نہیں تھی، اور یہ جو ہم نبی کی عزت کرتے ہیں نا تو وہ حقدار ہیں ان عزتوں کے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے نبی پر درود شریف پڑھ کر، بھائی یہ ہم پر رسپانسبلٹی ہے کہ ایک بندہ ہمارے لیے دھکے کھا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے گالیاں سن کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا کر گیا ہے، ایک بندہ ہمارے لیے اپنے سینے میں فکر رکھتا تھا، درد رکھتا تھا، جس پر اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں اس بندے کی قدر کروں، اس کی محبتوں کی لاج رکھوں، اس کے احکاماتوں کی دھجیاں نہ اڑاؤں بلکہ اس کے احکامات کو سینے سے لگاؤں۔ لیکن پہلے بات ہو رہی ہے نبی کی محبت کی، اس کے بعد اپنی محبتوں کا جائزہ لیں گے۔ اینی ہاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، اللہ والی ہو جائے، جنت والی بن جائے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انسانیت کے جذبے تھے، وہ بندوں پر مہربان تھے، بندوں کی باتوں کو سننے والے تھے، بندوں کے مسئلوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے، ہر ممکن یہ کوشش کرتے تھے کہ خود کو اذیت دی جائے لیکن کسی اور کو سکون دیا جائے، ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں اگر ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میرا کمفرٹ زون تباہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں اگر میری اولاد کو گالیاں دی جاتی ہیں، میری بیوی پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لگانے والے بھی اپنے ہیں، پھر بھی امت کو اپنا سمجھ کر ان کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہی امت جس پر تم محنت کر رہے ہو، جس کی تم فکر کر رہے ہو، یہی تمہارے جان کے دشمن ہے، پلاننگز کرتے ہیں کہ محمد کو کیسے قتل کرنا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ان کے پاس جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کا بتاتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی، دکھ دیے، درد دیے، تکلیفیں دی، صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو، اللہ والی زندگی اختیار کر لو، اور لوگوں کو یہ بات پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدلہ لیتے تھے، لوگ ان کے ارادوں کو پست کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، ہر ممکن اذیت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارا نبی، میرا نبی،
جن پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا نام محمد ہے، اس کے دل میں امت کی محبت تھی، اسی لیے وہ پیچھے نہ ہوا، مایوس نہ ہوا۔ انفیکٹ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ساری ظلم، زیادتیاں، لڑائی جھگڑے، دھکے دینا، خون بہا دینا نبی کا دیکھا تو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جاؤ محمد کے پاس اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں فل اتھارٹی تمہیں دیتا ہوں، جو تمہارے نبی تم سے کہہ دے، جو محمد کہہ دے بس وہ کر گزرنا۔ اگر وہ کہہ دے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری انسانیت کو تباہ کر دو تو تباہ کر کے آنا واپس، اگر مگر نہ کرنا۔ اب فرشتے اتنی بڑی اپورچونٹی لے کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے اور یہ اتھارٹی دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں، اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائیں گے، اور یہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، جن لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچیں گی۔ آپ حکم کریں یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، آرڈر دیں۔ بدلہ لیتے ہیں، غرق کرتے ہیں ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کی جائیدادوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے محلات کو، جن پر ان کو ناز ہے، جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے۔ آپ ایک حکم کریں بس، یہ سب کے سب ابھی ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشنل ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ظلم ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، امید لے کر گئے تھے، آس لے کر گئے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، میری بات سنیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ عاقل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں۔ لیکن ساری امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی۔ ہمارے نبی ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کی بات سنتے ہیں اور آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نہ، ظلم مجھ پہ ہوا ہے، میری ذات پہ ہوا ہے۔ اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جن کے صحابہ کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ جنگ میں دشمن کے سینے پر چڑھائی کرتے اور اسے تلوار مارنے لگتے ہیں تو دشمن ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کو مار سکتا تھا، سر گردن سے علیحدہ کر سکتا تھا، پیچھے ہو گئے۔ دشمن بھی حیران ہو گیا، سوال پوچھا، مار سکتے تھے، کیوں نہ مارا؟ تو فرمایا پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب جو تم نے میرے چہرے پر تھوکا نا، تو اب اس میں بیچ میں میری انا شامل ہو گئی تھی، میرا اپنا انتقام شامل ہو گیا تھا، تو میں اپنے لیے تجھے نہیں مار سکتا۔ تو جس کے صحابہ کی یہ تربیت ہو، جس کے داماد کی یہ تربیت ہو، وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کیسے کسی سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ نہیں، میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انتظار ہوگا مجھے اس وقت کا کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر فرشتوں کو واپس کیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نبی کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کی محبت کو جاننا چاہتے ہو؟ تم اس چیز کو سوچنا چاہتے ہو کہ ہم نبی پہ درود کیوں پڑھتے ہیں، ہم نبی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ محمد کا نام آ جائے تو دل میں ایک سکون اور ایک مطلب کہ عزت فیل ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ او بھائی، وہ یہ کر کے گئے ہیں تمہارے لیے، وہ اپنی زندگی اپنے مفاد کے لیے یوز کر کے نہیں گئے، ان کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے گزرا تھا، ان کی ایک ایک دعاؤں میں تم شامل تھے۔ ہاں، تمہارے اعمال کو لے کر فکر مند رہتے تھے، تمہاری جنت کو لے کر سوچتے تھے، تمہارے اللہ کے تعلق کے بارے میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کہیں میری امت سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی نہ جانے۔ اچھا، سب سے بڑی بات، ہوئے 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 لیٹ سپوز آپ کو اللہ تعالیٰ نہ ایک چانس دے دے، آپ کو، آپس کی بات ہے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اللہ رب العزت آپ سے یہ کہہ دے کہ تمہیں میں نے ایک ایسا
چانس دیا یا ایک ایسی دعا دی، لیٹ سپوز آپ کو اللہ خود کہہ دے، اللہ آپ سے ہم کلام ہو، آپ کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کا نام لے کر کہ فلانے میں نے تمہیں ایک ایسی دعا دی کہ تم جس وقت بھی مانگو گے نا اور جو بھی مانگو گے میں وہ فوراً تمہیں دے دوں گا، فوراً قبول ہوگی، معجزے کی شکل میں، ایک میجک ہوگا، دیر نہیں لگے گی، تو تم کیا مانگو گے؟ کیا مانگو گے؟ جس سے تم محبت کرتے ہو یا تو اسے مانگو گے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اللہ سے تم ڈھیر سارے پیسے مانگو گے، اور اگر لیٹ سپوز تمہیں گاڑیاں چاہیے تو تم فوراً سے اللہ سے کہو گے اللہ مجھے دنیا جہان کی لگژری گاڑی دے دے. یعنی یا پھر اگر تم بہت کوئی نیک انسان ہوئے تو چلو تم یہ کہہ دو گے کہ یا اللہ میرے گھر کے جو مسئلے چل رہے ہیں نا اس کو حل کر دے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی اپنے مفاد اپنے فائدے کی چیز اللہ سے مانگتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. رائٹ؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا دی گئی تھی جو اپنے لیے اگر مانگتے تو قبول ہوتی، اور اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ مانگے کچھ اللہ سے. لیکن اللہ کی حکمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان کے بیٹے نہیں ہوا کرتے تھے. تو عرب کے لوگ انہیں، مکہ کے لوگ انہیں بڑی اذیت دیتے تھے اس بات کو لے کر، ان پر ٹونٹ کرتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا دین اس کے ساتھ مٹ جائے گا، یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہے، اس کے دین اس کی باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ کہتے ہیں نا پیر فقیروں کے درباروں میں جب پیر مرتا ہے تو اس کی گدی جو ہے وہ کسی اور کو پکڑا دی جاتی ہے، یا جب باپ مرتا ہے تو اس کی ساری وراثت بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے. اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری میراث ہی یہ علم تھا، اور یہ اللہ کا تعارف ہی تھا، قرآن ہی تھا. تو مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ یہی تصور کرتے تھے کہ اس کی تو جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے بوائز، وہ اس دنیا سے فوراً چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی نا اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا. اس طرح کی ہزار باتیں نا ایز اے ٹونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی جاتی تھی. پریشان ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے کہ لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں. جیسے کہ آج کل بھی معاشرے میں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی، یا میں نے تو بہت سارے ایسے گھروں کی داستانیں بھی سنی ہیں کہ جہاں بہوؤں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس دفعہ بیٹی ہوئی نا تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی. عقل کے اندھوں، نکموں، یہ بیٹی اور بیٹے کا دینا کیا ماں کے اختیار میں ہوتا ہے یا باپ کے اختیار میں ہوتا ہے؟ پاگلو، اپنے فیصلے ہیں ان کے. عجیب لوگ. یا پھر ایسے لوگوں کی داستانیں بھی سامنے آتی ہیں کہ بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اینی ہاؤ تو آپ فیل کر سکتے ہیں اس دکھ کو، اس درد کو، ان باتوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں اور اس کے باوجود یہ تانے سن رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. کین یو امیجن جب ایک انسان کو تانے مل رہے ہوں، جب لوگ ان کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں، اور ایسی سچویشن میں وہ ہو جائے کہ جس سے دشمنوں کے کلیجوں میں آگ لگ جائے. تو کچھ ایسا ہی ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دے دیا جو کہ کچھ عرصے تک رہا. اب چونکہ کوئی تانا نہیں دے سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیکس بھی ہو گئے تھے کہ الحمدللہ امیدیں بھی جڑ گئی تھی، آس بھی پیدا ہو گئی تھی. بیٹے کا آ جانا، ایک باپ سے پوچھو کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. تم ابھی ماں نہیں بنی نا، تم ابھی باپ نہیں بنے، تم ان جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خوش ہو گئے.